یہ کہانی محبت کے نام پر کھیلے گئے ایک کھیل کی داستان ہے، جہاں ایک عورت کی خودداری، اس کے خواب اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے وجود کو پارا پارا کر دیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ ہر اس عورت کا المیہ ہے جو کبھی کسی کے دھوکے میں آ کر اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتی ہے۔ لندن کی سرد ہوائیں اور بارش کی بوندوں کے درمیان ایک نوجوان عرب لڑکی آملہ اپنے خاندان کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ اس کے والد ایک کامیاب تاجر تھے جنہوں نے اپنے کاروبار کو یورپ تک پھیلا دیا تھا۔ آملہ، جو اپنی خوبصورتی، ذہانت اور شائستگی کے لیے مشہور تھی، لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ایک دن لائبریری میں اس کی ملاقات زین نامی ایک برطانوی نوجوان سے ہوئی۔ زین، جس کے بولنے کا انداز نرم، آنکھیں گہری نیلگوں اور شخصیت میں ایک پراسرار کشش تھی، آملہ کے دل میں اتر گیا۔ زین نے آملہ کو اپنی محبت کا اعتراف کیا تو اس کے الفاظ میں ایسی مٹھاس تھی کہ آملہ نے خود کو اس کے سامنے بے بس پا لیا۔ وہ جانتے تھے کہ ایک عرب لڑکی سے شادی کے لیے اس کے خاندان کی رضامندی لازمی ہے۔ زین نے آملہ کے والدین کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اسلامی روایات کا احترام کیا اور یہاں تک کہ اسلام قبول کر لیا۔ سب کو یقین ہو گیا کہ زین ایک مخلص اور قابل اعتماد شخص ہے۔ شادی کی رات آملہ نے زین کی آنکھوں میں اپنی خوشیاں تلاش کیں، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ آنکھیں جھوٹ کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ شادی کے کچھ ماہ بعد ہی زین کی شخصیت میں تبدیلی نمایاں ہونے لگی۔ وہ آملہ سے بات چیت میں تلخی کا مظاہرہ کرنے لگا۔ ایک رات جب آملہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں دیر سے گھر آیا، زین نے پہلی بار اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم میری حرکات پر سوال اٹھاؤ، وہ گرج کر بولا۔ آملہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کے دل نے اسے سمجھایا کہ شاید یہ صرف تھکاوٹ ہے، لیکن یہ تو آغاز تھا۔ زین نے آہستہ آہستہ آملہ کو اس کے خاندان سے الگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے فون کنفیسنگ کر لیے، گھر کے کام کاج میں مصروف رکھا اور یہاں تک کہ اسے یونیورسٹی جانے سے روک دیا۔ تمہاری ذمہ داری اب صرف میری خدمت ہے، زین نے اسے بتایا۔ آملہ نے خاموشی سے سب کچھ سہ لیا، کیونکہ وہ ابھی بھی یہی سمجھتی تھی کہ شاید یہ اس کی محبت کا اظہار ہے۔ ایک دن آملہ کو زین کا فون بجا۔ اس نے سن لیا کہ زین کسی لیڈیا سے بات کر رہا تھا۔ گھبراؤ مت، میرا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ اس عرب لڑکی کے ذریعے میں نے اس کے باپ کے کاروبار تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ اب میں اسے طلاق دے دوں گا۔ تمہیں یاد ہے نا ہم نے کیوں یہ سب کیا تھا؟ آملہ کی دنیا اس کے پیروں تلے سے نکل گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ زین نے اسے صرف اس لیے بیوی بنایا تھا کہ وہ اس کے خاندان کی دولت تک پہنچ سکے۔ اس کی محبت ایک ڈرامہ تھی، اسلام قبول کرنا ایک چال تھی اور شادی ایک حربہ تھا۔ آملہ نے اپنے باپ کو سب کچھ بتایا، لیکن زین پہلے ہی کاروباری راز چرا کر غائب ہو چکا تھا۔ آملہ کے والد کا کاروبار تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا، لیکن آملہ نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنی باقی بچی کچی عزت کو سمیٹا، وکیلوں سے رابطہ کیا اور زین کے خلاف قانونی جنگ شروع کر دی۔ ایک عدالتی اجلاس کے دوران جب زین نے آملہ کو جھوٹا کہا، آملہ نے اپنی آواز کو پہلی بار اتنی بلند کی کہ عدالت کی دیواریں لرز گئیں۔ تم نے میری محبت کو تماشا بنا لیا، میری عزت کو پاؤں تلے روندا، لیکن تمہیں معلوم ہے عورت کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں آگ نہیں ہوتی۔ زین کو جیل ہوئی، لیکن آملہ کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ اپنے خوابوں کے ملبے سے نکل کر کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ہنسی کبھی واپس نہیں آئی۔ ایک دن وہ اپنے پرانے کمرے میں بیٹھی ایک خط لکھ رہی تھی۔ پیارے اللہ، میں نے سیکھ لیا ہے کہ دھوکہ دینے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، لیکن مجھے بتاؤ، کیا محبت کرنا گناہ ہے؟ آملہ کی کہانی ختم ہوتی ہے، لیکن دنیا کے ہر کونے میں کروڑوں آملہ اب بھی اپنے دکھوں کو چھپا کر مسکراتی ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک دھوکے کی نہیں، بلکہ ہمت، خودداری اور عورت کے اندر چھپی آگ کی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی دلچسپ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ شکریہ۔